نہیں وہ فلاں جو ہے نا برادری میں نام نہیں ہو جائے گا، برادری یہ کہے گی، لوگ جو ہے نا وہ اس چیز کو برا سمجھتے ہیں، تو بچہ مولوی بن جائے گا، رشتہ نہیں ہوگا اس کا، یہ سارے کے سارے معاملات جو ہے نا، پردہ نہ کرو ورنہ شادی نہیں ہوگی، لوگ کہیں گے پینڈو ہو، پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے لیول کے اوپر لوگوں نے اڈاپٹ کی، اور کہاں سے کرتے ہیں لوگ اڈاپٹ؟ کہ لوگوں کی اوپینین کے بارے میں پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ ہمارا فطری تقاضا ہے، ہماری کیمسٹری ہے، ہمارا کیمیکل ہے جو کہ اپنے آپ کو لوگوں کے اندر ہر وقت کمپیئر کرتا ہے کہ لوگ میرے بارے میں ٹھیک سوچ رہے ہیں یا نہیں، میرے بارے میں جو اوپینین ہے وہ اس طرح کی ہے کہ میں ان کے لیے ایکسیپٹیبل ہوں کہ نہیں، یہ فطری نظام ہے، اس میں کوئی ایسی مطلب اس کو ایب نارمیلٹی نہیں کہیں گے، مگر یہ ایک پست نظام ہے، بس یہ یاد رکھیے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اپنے غلام پیدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسانوں کے غلام نہیں پیدا کرتے، کیونکہ اس بارے میں اگر زیادہ سوچا جائے کہ میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں، تو پھر آپ نے اس کو اپنا آقا اور اپنے آپ کو اس کے تابع کر لے، اس کیمیکل کے تابع کر لے، اور جیسے آپ اس کیمیکل کے تابع ہوتے ہیں تو آپ اس کے اندر سے اپنی اچیومنٹس نکالنا شروع کر دیں کہ ہاں جی وہاں پہ بھی لوگ میرے بارے میں اچھا سوچ رہے ہیں، یہ بھی لوگ، پھر تعریفوں کی جو بھرمار ہے وہ شروع ہوتی ہے، اور اس کے لیے ایک نیا کیمیکل ٹریگر ہو جاتا ہے کہ لوگ میرے بارے میں صرف چاہت کا انتظام نہ کریں، بلکہ میرے بارے میں تعریف کا بھی اور قصیدوں کے بھی جو ہے نا انبار لگائیں، تو پھر وہ پھر نفس پروری کے اندر آ جاتا ہے۔ تو سیروٹونن تک تو بات ٹھیک تھی، مگر نفس پروری کے اندر وہ مسئلہ جو ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے۔ یہ نفس پروری کے اندر تب آتی ہے بات کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، کہ آپ اپنے تمام تر معاملات کا انتظام سب سے پہلے اس بارے میں کریں گے لوگ کیا سوچیں گے، اور پھر اس کے بعد یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا سوچیں گے۔ سو یہ آپ ہر ایک کو خود پتا ہوتا ہے اپنے اپنے بارے میں، کہ میرے بتانے سے کسی کو کوئی نئی خبر نہیں پہنچنی، ہر ایک کو اپنے اپنا پتا ہوتا ہے کہ میں روز کپڑے کون سے پہنتا ہوں، بال کیسے بناتا ہوں، بات کیسے کرتا ہوں، میرا ایکسنٹ کیسا ہے، الفاظ کا چناؤ کیسا ہے، میں کھانا کہاں پہ کھاتا ہوں، کیسے کھاتا ہوں، لوگوں سے جب میں بات کرتا ہوں تو کیا چیز ملحوظ خاطر ہوتی ہے۔ میں جب اپنے دفتر میں جاتا ہوں، اپنے رشتے داروں میں ہوتا ہوں، تو میرا جو اس کو مینٹل میمکری کہتے ہیں، کہ میں کس کیریکٹر کو میمک کر رہا ہوتا ہوں، کہ لوگوں کے سامنے میں کیسا لگ رہا ہوں، یہ سارے کے سارے معاملے اگر لوگوں کے اوپر سے ڈیفائن کر رہے ہیں آپ، تو پھر نفس پروری ہے، اور اگر اللہ کی طرف سے ڈیفائن کر رہے ہیں تو پھر نفس پروری نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی سنت و سیرت سے یہ بات صاف صاف بالکل بلیک اینڈ وائٹ ہو جاتی ہے کہ لوگوں نے شروع میں ہی مکہ کے دور میں ہی قریش کے سرداروں نے کیا کیا آفرنگز لگا دی تھی کہ فکر نہیں کرو، تم ہمارے بچے ہو، ہمارے ہاتھوں میں پلے ہو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے، تمہیں لڑکیاں چاہیے لڑکیاں لے لو، تمہیں سرداری چاہیے ہم تمہیں سرداری دے دیتے ہیں، ہم تمہیں یہ دے دیتے ہیں وہ دیتے ہیں، نو میرر پیسے چاہیے پیسے لے لو۔ تم اگر ناؤز باللہ کہتا ہے، اتبا تھا یہ اتبا کہتا ہے کہ اگر تمہارے اوپر کوئی جن آتا ہے تو ہم اس کا بھی علاج کر دیں۔ بات ذرا سی آف ٹاپک ہو جائے گی، مگر یہ ضروری یہاں بتانا کہ جیسے ہی اس نے یہ جملہ بولا، نبی علیہ السلام کعبے میں تشریف فرما تھے، اتبا خود اٹھ کے آیا تھا، ولید بن اتبا کا جو باپ تھا، قریش کے سردار کا چیفٹن تھا، وہ موسٹ انفلوئنشل مین ان مکہ تھا اس وقت وہ، اور نبی علیہ السلام کو پیار سے سمجھا رہا ہے کہ جیسے کہ وہ احسان کر رہا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام پہ، وہ کہتا ہے کہ تم پہ اگر کوئی جن آتا ہے تو ہم اس کا بھی علاج کر دیں گے۔ جیسے ہی اس نے یہ جملہ بولا، نبی علیہ السلام خاموش تھے، اس سے پہلے کہ نبی علیہ السلام جواب دیتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کائنات کا بادشاہ خود جواب کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا اس کا، اسی وقت آیت نازل ہوئی حامیم سجدہ کی، اور پھر جو آیتیں پڑھیں آپ، اس کا جواب اللہ نے کیسے دیا۔ بہرحال یہ آف ٹاپک ہو رہی ہے بات، کہ تم بتاؤ گے کہ ہمیں کیا چاہیے، ہمیں نہیں ایسا، ہمارے اندر ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں آیتوں کی آیتیں پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے اللہ تعالیٰ کیسے جواب دیتے ہیں کسی انسان کی اس بیماری کا، کیونکہ یہ وہی بیماری تھی جو کہ لوگوں کے اندر ایکسیپٹیبلٹی کی وہ باتیں کر رہا تھا۔ بہرحال تو لوگوں نے نبی علیہ السلام کو بار بار بتایا، شروع میں بتایا کہ ہاں بے فکر ہو، وی ایکسیپٹ یو، وی لو یو، وی ایوری تھنگ از اباؤٹ یو، ڈونٹ وری۔ اس کے بعد جب نبی علیہ السلام نے اس بارے میں اپنی ابلیویسنس کا اظہار کیا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ میرے بارے میں اچھا سوچتے ہیں برا سوچتے ہیں، سب سے پہلا کاری ضرب اس نفس کے ان کے اس نفس کے اس
اس دل پہ لگی جا کے ہیں یہ کیا بات ہوتی ہے؟ کوئی بندہ اکیلا کیسے الٹی گنگا بہانے کی بات کر سکتا ہے؟ یہ تو کوئی بیماری ہے، لٹرلی بیماری ہے. خدا کی قسم وہ بیماری سمجھتے تھے. اور خدا کی قسم آج بھی ہر گھر کی، پاکستانی ہو، امریکن ہو، برازیلین ہو، چائنیز ہو، ہر ماں اور ہر باپ اس کو بیماری سمجھتے ہیں کہ ہم الٹی گنگا کیسے بہاتا ہے بندہ، یہ اس کا دماغ خراب ہو گیا. یہ ہر دور میں بیماری سمجھی جاتی ہے کہ اچانک کھڑا ہو گیا. اب وہ کس کے لیے کھڑا ہو، کس کے مخالف کھڑا ہو گیا؟ وہ اس بہاؤ کے خلاف کھڑا ہو گیا کہ جو لوگوں کے بہاؤ ہے کہ لوگ تو یہ سوچتے اس بارے میں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. بہت مشکل کام ہے، اس بارے میں کسی شک میں مت رہیے گا. لیکچر دینا بڑا آسان، میں یہاں بیٹھ کے زوم پہ 50,000 بندوں کو بتا دوں کہ ہاں جی الٹی گنگا بہاؤ، تو بہت بہت آسان ہوتا ہے ایسی باتیں کرنا. مگر اللہ تعالیٰ جب ساتھ ہوں تو آپ کو میں بتا نہیں سکتا ہوں کتنا آسان ہو جاتا. میں نے اپنے بچوں کے اوپر ایکسپیریمنٹ شروع کیا کہ میں نے اسکول میں نہیں ڈالنا ان کو. حالانکہ میرا اکیڈیمک بیک گراؤنڈ، میری اپنے انڈیپینڈنٹ تھاٹ پروسیس بچپن سے ویلڈ تھا. میرے والد صاحب نے تربیت ہی ایسی کی ہوئی تھی ہماری. وی ور ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک انٹو اکاؤنٹ دا پاپولر اوپینین. پھر بھی اتنا بڑا معاملہ شروع ہو گیا تھا ہر طرف سے کہ یہ کیسے سوچتا ہے کہ بچوں کو اسکول سے اٹھا لو. الحمدللہ جب آپ کا بلیف سسٹم ایسا ہو جائے کہ یار میں ایسا کون سا معاملہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا قانون تو نہیں ٹوٹ رہا تو پھر آپ کو اللہ نے پوری لبرٹی دی تو آپ نے وہ کرنا ہے. اب آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے کہ اللہ کا قانون کدھر ہے. کیا ہوتا زیادہ تر لوگ اللہ کے قانون کی ہی بات کر رہے ہو، اور جس کو نہیں پتا تو وہ الٹی گنگا بہانے کے شوق میں نہ کھڑا ہو جائے، اللہ کے خلاف نہ لڑائی شروع کر. جیسے سود کا نظام ہے پاکستان میں، اب کوئی ایک بینک یا کوئی ایک بندہ اب کہہ دے کہ بینک نہ بھی ہو، کوئی بھی انسٹیٹیوشن ہو جو کہ ہم سود نہیں لیتے، سروائیو نہیں کر سکے گا. کیسے نہیں کر سکے گا؟ سب کے سب پل پڑیں گے اس کے خلاف. اب وہ مر جائے گا تو بے شک مر جائے، بے شک مر جائے، کیونکہ اب اس کے خلاف اللہ کا قانون بڑا کلیئر ہے. بڑا اللہ کا قانون کلیئر ہے کہ یہ سارے لوگ اللہ کے قانون کے خلاف چل رہے ہیں. اللہ نے بات بھی ایسی کی سود کی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ کر دیا. اللہ کے خلاف جنگ کا اعلان کرنے والے لوگ، یہ سود والے لوگوں کی بات کرو. سو بہت بہت تفصیل ہے، بہت لمبا جواب بنے گا، اس لیے میں جتنا چھوٹا کر سکتا ہوں کر رہا ہوں. یہ ساری باتیں ضروری نہ ہوتی تو میں آپ کو ایک نہ بتاتا اس تمہید. ہماری کیمسٹری کے اندر یہ ڈیزائن میں ہے کہ لوگوں کی محبت ہمارے دل میں اور ہماری محبت لوگوں کے دلوں میں ہو. ہماری کیمسٹری ہے، مگر اس کو ہائر پرائورٹی میٹرکس میں نہیں ہے. سب سے پہلے حضرت ابراہیم نے بھی دیکھی کس طریقے سے میٹرکس کی کہ پہلے اللہ، بعد میں لوگ، اور بعد میں. یہ میٹرکس ہے ان کی. حضرت اسماعیل کے لیے، اپنے نومولود بچے کے لیے، ایک اللہ کا محبوب ترین نبی خلیل اللہ دعا کر رہے ہیں. خلیل اللہ خود دعا کر رہے ہیں. اللہ کا سب سے زیادہ پہچانتا تھا جو اللہ کو، وہ شخص اپنے سب سے عزیز ترین بچے کے لیے دعا کر رہا ہے اکیلا چھوڑ کے جاتے وقت. اس سے زیادہ ونریبل کوئی نہیں ہو سکتا کہ سب سے پہلے اللہ، اس کے بعد لوگ، اس کے بعد سیلف. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ یہ میٹرکس جو ہے نا وہ کس طریقے سے فالو کرنی ہے. اب اس کی مثال نبی علیہ السلام کے دور میں یہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے تھرو کروا کے دی. حضرت زینب بنت جحش کی شادی تھی، اور پرنسس آف عربیہ تھی وہ. حضرت زید کے ساتھ ان کی شادی تھی، پر شادی نہیں نبھ سک رہی تھی فار ویری ایور ریزن. بڑی کوشش کی گئی حضرت زید کی، پھر حضرت زینب سے طلاق ہو گئی. اب حضرت زید اڈاپٹیڈ سن تھے نبی علیہ السلام کے، اور لوگ جو اس وقت کے لوگ تھے، لوگ وہ یہ کہتے تھے کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے اڈاپٹیڈ سن، وہ اصلی بیٹا ہوتا ہے، اور بیٹے کی بیوی تو بہو ہوتی ہے، اس کے ساتھ تو شادی نہیں کر سکتے. تو لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ معاملہ نہیں ہو سکتا کہ زینب کی شادی محمد سے ہو. یہ لوگوں کی اوپینین تھی. بہت پریشر تھا، اتنا پریشر تھا کہ سارے کے سارے مسلمان غیر مسلمان سب اس بارے میں سوچ رہے تھے کہ نبی اسلام نے کیا ڈیسیژن لینا ہے زینب کا. تو اللہ تعالیٰ نے نبی اسلام کے ڈیسیژن لینے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ آپ نے لوگوں کے بارے میں نہیں سوچنا. حضرت زینب آپ کی بیوی ہیں، یہ واحد ام المومنین ہے جن کا دنیا میں نکاح ہی نہیں پڑا گیا. اللہ نے ڈائریکٹ قرآن میں بتا دیا کہ بس یہ بیوی ہیں، بس کائنات کا مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ خود نکاح پڑھا رہا ہے کہ بس آپ کی بیوی ہیں. اتنا بڑا اعتراض ہوا کہ آپ کو میں بتا نہیں سکتا. آپ سیرہ پڑھیں گے اور ولی پڑھیں گے جو تفصیل سے لکھی گئی ہو، تو آپ کو حضرت زینب کا جب چیپٹر شروع ہوگا اور وہ والے دور میں آپ انٹر ہوں گے جب حضرت زینب کی شادی نبی علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ خود کرا رہے ہیں، تو اس وقت معاملہ کیا چل رہا تھا. تو اسی لیے میں جب کہتا ہوں نا کہ یہ لوگ حضرت عائشہ کی عمر پہ اعتراض کرتے پھرتے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، عرب کو تو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ کوئی اعتراض کی چیز ہے. اس وقت کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا. عرب تو اس وقت حضرت زینب کے اس کے اوپر تھا
نکاح کے اوپر اعتراض کرا تھا. کچھ عرصے بعد گورے بھی شروع ہو جائیں گے، پاکستانی بھی، کیونکہ یہاں پہ بھی اڈاپشن کلچر شروع ہو گیا ہوا ہے. اور اتنا کوئی اللہ کے قانون کے خلاف یہ کلچر شروع ہوا ہے اڈاپشن کا میں آپ کو رول بتا دوں کہ اسلام میں اڈاپشن نہیں ہے. اسلام نے حضرت زینب کے کیس کے اوپر یہ بات واضح کر کے بتا دی کہ حضرت زید جو ہے نا آپ کے بیٹے نہیں ہے، بیٹا اللہ بتاتا ہے کون کس کا ہے، انسان نہیں بنا سکتا کوئی کسی کا بیٹا. سو جب تک آپ کو اللہ نے خود بچے نہیں دیے، آپ تب تک اڈاپٹ نہیں کر سکتے کہ آپ کی بیوی اپنے بھتیجے کو یا بھانجے کو، یا آپ اپنی بھتیجی یا بھانجی کو اڈاپٹ نہ کر رہے. بس دیٹس دی اونلی تھنگ. وہ ورنہ محرم کا رشتہ ہی ٹوٹ جائے گا. تو نامحرم بچی جب بڑی ہوگی تو وہ آپ سے پردہ کرے گی، اور اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے آپ کے ماں اور باپ کی طرح آپ کا. یہ قانون اللہ بتائے گا کہ کون کس کا بچہ ہے. اب دیکھیں لوگ کیا کہیں گے اڈاپشن کے اوپر. اب اسلام کی باری آتی ہے تو انسانوں کا قانون پکڑ لیتے ہیں کہ نہیں اڈاپٹڈ بچہ تو میرا بچہ ہوتا ہے، میرے سامنے کیا اس کا پردہ میرا تو بیٹا ہے. کہاں سے پتہ چلا؟ کیوں لوگوں نے بتایا. کیسے بتایا؟ لوگ چونکہ کرتے آ رہے ہیں اڈاپشن. تو لوگ کیا کہیں گے جو ہے وہ معاملہ یہ اصلی قانون ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر فطری قانون ہے، اگر فطری قانون کے اوپر لوگوں نے فالو کرنا، اور لوگ جو باقی کی دنیا ہے وہ غیر اللہ یا اللہ کے خلاف ہی قانون کے اوپر ہے، تو پھر آپ لوگوں کے خلاف ہی جنگ کریں گے، اپنے اس کیمیکل کے خلاف جنگ کریں گے. اگر آپ نے نہ کی تو بس پھر آپ بھگتے ہیں. آپ اس میں تو کوئی دور ہے، کامن سینس کی بات ہے، اسلام کی بات ہی نہیں. یہ لوگ جو بتائیں گے وہ ٹھیک ہے تو پھر تو ہو گیا کام. سو اٹس ویری سمپل تھنگ. جس کو قرآن پاک کا علم ہے، سننا کا علم ہے، اس کو پتا ہوگا کہ کیا کرنا ہے. جو لوگ وہ والا کام کریں گے تو آپ بھی کریں، لوگ وہ نہیں کریں گے تو آپ نہیں کریں گے. سو یہ اتنی سی بات ہے کہ قانون اتنا آسان سے سمجھ آ رہا تھا. کام اس کے اوپر پورا کر سکتے ہیں کہ نہیں بہت بہت مشکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں. گنگا اتنی تیزی سے بہ رہی ہے کیونکہ بد سے بدتر کا زمانہ چل رہا ہے، تو گنگا بہت تیزی سے بہ رہی ہے. اس کے خلاف کھڑا ہونا بہت مشکل ہے. صحابہ نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ میرے بھائیوں نے تو ابھی آنا ہے. صحابہ سے کہا تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ نبی علیہ السلام نے کہا لا نہ، آپ میرے صحابی ہیں، میرے بھائی تو ابھی آئیں گے. وہ بھائی کون ہے؟ جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں اور اس کے بعد بھی ایسے زمانوں میں میرے اوپر ایمان لے کے آئیں گے، اور ایسے نفس پروری کے زمانے میں وہ اللہ تعالیٰ اور میرے جو اطاعت کا ثبوت دیں گے، وہ ہیں اصلی بھائی میرے. سو یہ کوئی چھوٹا معاملہ ہے کہ بڑے بڑے جلیل قدر صحابہ سے ہماری تعریفیں ہو رہی ہیں. اگر ہم کیا کریں، نہیں وہ فلاں جو ہے نا برادری میں نام نہیں ہو جائے گا، برادری یہ کہے گی، لوگ جو ہے نا وہ اس چیز کو برا سمجھتے ہیں، تو بچہ مولوی بن جائے گا، رشتہ نہیں ہوگا اس کا. یہ سارے کے سارے معاملات جو ہے نا، پردہ نہ کرو ورنہ شادی نہیں ہوگی. لوگ کہیں گے پینڈو ہو. پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے لیول کے اوپر لوگوں نے اڈاپٹ کی. اور کہاں سے کرتے ہیں لوگ اڈاپٹ؟ جمعے کے دن یا اتوار والے دن کسی بلڈنگ میں جا کے اکٹھے بیٹھ کے کوئی رول تو بک تو نہیں لکھتے لوگ. کوئی جمعہ یا ہفتے کا ایک دن نہیں ہوتا کہ جس میں شہر والے سارے اکٹھے ہو کے بتاتے ہیں کہ ہر گھر میں آئندہ سے یہ بتا دو کہ ہم لوگ یہ کہیں گے. اگر تو ایسی کوئی رول بک روز یا ہفتے میں سال میں ایک دفعہ لکھی جاتی تو میں کہتا نہیں یہ کیمسٹری کا معاملہ نہیں. مگر ایسی کوئی رول بک نہیں لکھی جا رہی. یہ اطلاع بغیر کسی لکھت پڑھت کے خود ہی ہر انسان کو پہنچ جاتی ہے، ہر انسان کو پہنچ جاتی ہے بغیر لکھت پڑھت کے کہ لوگ کیا کہتے ہیں اس بارے میں. یہ کیسے پتا چلتا ہے آپ کو؟ یہ اندر کی کیمسٹری، اس کو سیروٹونن کہتے ہیں کیمیکل ہمارا، وہ اطلاع رکھتا ہے سب کی. سو اس کے خلاف اللہ تعالیٰ کا قانون آیا ہے کہ آپ لوگوں کی نہیں اللہ کی فکر کریں گے. نبی علیہ السلام سے اللہ نے خود ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سوچنا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، آپ اللہ سے ڈریں گے بس، لوگوں سے نہیں. میں نے آپ کا نکاح کر دیا زینب سے، بس ہو گئی کہانی ختم. آپ بالکل اسی طریقے سے انصار کو جب بہرحال آپ کیا اور مثالیں دوں، ادھر اتنی ساری مثالیں سیرہ کی، اتنی ساری مثالیں ہیں کہ میرا تو خیال تھا ایک دفعہ کہ جب یہ ٹاپک پہلے بھی ڈسکس ہوا ہے کہ جب سیرہ کے اوپر ہم نے سیشن شروع کیا بچوں کا، تو مجھے لگ رہا تھا یہ سارا کا سارا سیشن سیرہ کا یہ لوگوں کے اس بہاؤ کے توڑ کے خلاف بھی ہے. سیرہ پوری کی پوری اللہ کے نبی علیہ السلام. سو یہ ایک نبی کے ساتھ نہیں، نبی علیہ السلام کے ساتھ نہیں، حضرت آدم سے لے کے
نبی علیہ السلام تک کی تمام انبیاء کو سب سے پہلا پریشر یہ آتا ہے کہ جب اللہ کہتے ہیں نا جاؤ اور اعلان کر دو، جاؤ اور اعلان کر دو، بس صبح جب اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے پہاڑی پہ چڑھ کے کہا نا کیا ہو تمہیں بتاؤں، تو ابو سفیان نے نہیں، ابو سفیان ان کی فیملی کے نہیں، نعوذ باللہ کیا میں بات کر رہا ہوں، ابو لہب نے سب آگے تھے تو ابو لہب نے کہا کہ تو نے اس لیے ہمیں بلایا، اور پھر پتھر اٹھا کے مارا نبی علیہ السلام کو کہ اپنے بھتیجے کو کہ تجھے یہ کیا تو نے یہ بات عجیب سی شروع کر دی ہے کہ میں اگر کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک فوج آ رہی ہے مان لو گے، صادق ہونا مان لو گے؟ ہاں بالکل مان لیں گے، تو پھر میں بتا دوں کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، تمہارا اعلان کر دیا میں نے نبوت۔ جب موسیٰ علیہ السلام سے فرعون کے پاس بھیجا تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ یا اللہ میں ادھر کیسے جاؤں، وہاں پہ تو میں نے میرے پہ قتل کا مقدمہ چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میں تیرے ساتھ ہوں، تو نے سے میری فکر کرنی ہے، اب تو جو دنیا پوری طرح پہ مقدمے کر رہی ہو تو جا، اب یہ نہ سوچ کے لوگ کیا کہیں گے۔ سو انڈرسٹینڈ، نبی تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ خود انفورس کر کے بتاتے ہیں کہ امتی جتنے بھی ہوں گے اس نبی کے، ان کو پتہ چلے کہ رول کیا ہے، نبی کی امت میں آنا ہے تو وہی رول فالو کرنا پڑے گا کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کے تھرو اپنی پرسپیکٹو سننا میں کروا کے دیا۔ اور آئرونکلی کوئی ایک بھی نبی اٹھا لے اور نام بدل دیں، اس کا کوئی بھی نبی اٹھائیں کتاب کے اوپر نام بدل دیں تو عام بندہ پہچان بھی نہیں سکے گا کہ کس نبی کی سیرہ بیان ہو رہی ہے۔ when it comes down to personality traits and جو وہ جن مسائل کا جس طریقے سے لڑائی کر رہے تھے نا، کوئی بھی نبی، ہر نبی کو اسی بھاؤ کے خلاف لڑائی کی اللہ تعالیٰ نے تیار کیا۔ اور کیوں کیا؟ یہ عرب کے اس سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا نا کہ تم یہ کہتے ہو کہ فرشتہ کیوں نہیں نبی، اگر میں فرشتہ دے دیتا تو تمہارے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا اس کو فالو کرنے کا، میں نے جان کے تم میں سے نبی دیے تاکہ تم وہی کر سکو کہ جو یہ کرتے ہیں۔ کیونکہ عرب کہتے ہیں نا کہ یار تم تو ہم جیسے ہی بندے ہو، اللہ نے نبی بھیجا تھا تو فرشتے کو بھیج دیتے، تو فرشتے تو لوگ کیا کہیں گے فلاسفی کے اوپر افیکٹ نہیں ہوتے نا، تو انسان ہوتے ہیں۔ اسی کا توڑ تو اللہ تعالیٰ نے جس کتاب میں دیا، اس کتاب کا نام اسلام ہے۔ اسلام کا اصلی مطلب ہے سبمیشن۔ یہ جو پلاسٹک کا مطلب نکال لیا نا اسلام کا کہ اسلام کا مطلب ہے پیس، یہ پلاسٹک کے مطلب یہ جان کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نکالے جا رہے ہیں۔ قولوا اسلمت، حضرت ابراہیم نے کہا نا قولوا اسلمت، ہر نبی کہتا رہا کہ قولوا اسلمت، کہ میں اسلام لے آیا۔ اسلام کا مطلب ہے کہ اب میں صرف تیرے پہ سجدہ کروں گا، اب کوئی دنیا کا بندہ مجھے نہیں افیکٹ کر سکتا، اب صرف اور صرف میں تیرے آگے سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ یہ سلامتی اور کیا نام ہے امن، یہ اسلام کے وہ تمام تر ڈیریویٹو مطلب ہیں جو لوگ نکالتے ہیں کہ لوگوں کو خوش کر سکیں، اور اسلام کا صرف ایک مطلب ہے کہ میں نے اللہ کو سجدہ کر دیا، بس وہ ایک سجدہ جو تجھے گرا گزرتا ہے۔ یہ اقبال نے کہا نا کہ 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، کہ بس ورنہ خدا کی قسم ایک انسان کے اندر ایک کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ ہر انسان کو خوش کر سکے، کسی بھی انسان میں نہیں ہے۔ ہر بندے کے، ہر علاقے کے، ہر برادری کے، ہر موقع کے اوپر اپنے اپنے اصول ہیں۔ یہ آپ خوش کرنے بھی جائیں گے نا تب بھی نہیں کریں گے، مگر چلیں اگر آپ کرنے گئے بھی نا تو لوگ تو خوش ہوں گے ہی نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے تو آپ نے لڑائی لے لی۔ سو اٹس اے بگ پرابلم، میک شیور یو انڈرسٹینڈ۔ مجھے کوئی ٹینشن نہ ہوتی اگر اللہ نے بھی کہا تھا چلو لوگوں کو بھی خوش کرو، میں 1000 سجدے کرنے کے لیے بھی تیار تھا اگر اللہ نے حکم دیا ہوتا۔ یہ صرف اللہ کا حکم ہے جس کی وجہ سے میں لوگوں کو لفٹ نہیں کرا رہا ہوں۔ مجھے کوئی اس بارے میں تردد نہیں کہ لوگوں کو پسند کروں نہ کروں، اس سے کوئی ریلیونس نہیں ہے۔ ایک انسان کی شناخت ہی اللہ اور اس کے ساتھ تعلق ہے، اس کی معرفت ہے۔ بس اگر اللہ نے کہہ دیا نہیں کرنا تو بس نہیں کرنا، بس اس کے علاوہ کوئی بندہ میٹر ہی نہیں کرتا، نہ اچھا نہ برا۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، بس یہ ہماری کہانی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کیا کہیں گے، یہ ہے مسلمان کی نشانی۔ دنیا میں لوگ کیا کہیں گے کوئی فرق نہیں پڑتا، میری تعریف کر رہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، برائی کر رہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر اللہ کے قانون کے اوپر آپ پورے ہیں تو اللہ کرے کہ لوگ لڑائی کریں آپ سے، تب کہیں جا کے ٹیسٹ ہوگا کہ آپ کا ایمان کتنا ہے۔ اگر آسانی سے ہی سارا کچھ ہو گیا تو پھر ایمان کہاں ٹیسٹ ہوا آپ۔ سو اب ایک لاکھ مثالیں اپنی اپنی لائف سے آپ لوگ خود نکال سکتے ہیں کہ آپ کتنے لوگوں کے اندر کیا کیا کہنے کے ڈر سے ہم سب گھرے رہتے ہیں ہر وقت، اس کو توڑ کے کئی دفعہ پھر برملا کرتے ہیں لوگ۔
آپ دیکھتے ہیں کہ ہر جو بھی شخص اسلام پہ آتا ہے وہ کرخت ہو جاتا ہے، اسپیشلی خواتین پردہ کرتی ہیں تو ان کی ایکسپریشن خراب، وہ بدتمیزی سے بات کر رہی ہوتی ہیں، اور ان کا بیہیویئر جو ہے وہ انتہائی ریپلسو ہو جاتا ہے. آدمیوں کا بھی زیادہ تر لڑکیوں کا ہوتا ہے، وہ کیوں نہ ہو، پہلے وہ ایک سیکنڈ میں ان کو نظر آنا شروع ہوتا ہے کہ یار یہ سارے کے سارے بدبخت اللہ کے خلاف چل رہے ہیں، اور پھر مجھے کہتے ہیں کہ میرے ساتھ چلو، تو وہ اس غصے میں چلا اٹھتے ہیں، ہر بات پہ بےچارے آئریٹ ہوئے ہوتے ہیں، اتنے اریٹیٹڈ فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں. یہ کچھ عرصے کے بعد وہ سائیکل جو ہوتی ہے وہ پھر ذرا علم اور حلم کے تھرو ان کو پتہ چلتا ہے کہ یار بالکل ان کی کوئی بات نہیں ماننی سوائے اس کے کہ جو اللہ کے قانون پہ چل رہے ہوں تب مانوں گی یا مانوں گا، مگر ان کو لے کے بھی تو آنا ہے نا، اس لیے وہ حلم کے تھرو پھر اپنا بیہیویئر ٹھیک کرتا ہے. سو آئی کین انڈرسٹینڈ وائی ریلیجیس یوتھ گیٹس فرسٹریٹڈ اینڈ از ویری اگریسو اینڈ بہت غصے میں رہتا ہے. وہ اصل میں یہی بیماری دیکھ رہا ہوتا ہے سب کے سامنے.